بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال یار اگر ہو تو غزل ہوتی ہے، خیال یار اگر ہو تو غزل ہوتی ہے، ذرا سا دل پہ اثر ہو تو غزل ہوتی ہے۔ حسین وادی نظارے حسین سما انہر، قریب جانو جگر ہو تو غزل ہوتی ہے۔ اس کے بعد محترم سید ظہیر احمد فنا صاحب یوں لکھتے ہیں: دست رس میں نہیں وفا کرنا، کیا کسی اور سے گلا کرنا، جب وہ شدت سے یاد آئے تو بھول جانے کا فیصلہ کرنا، تم لباس غزل ہو جان میری، میرے شعروں میں تم رہا کرنا۔ اب اس کے بعد محترم مشتاق افضل صاحب یوں لکھتے ہیں: پہنچے گا اپنے فن کی بلندی پہ کس طرح، معقول جس کا دوست تو زیادہ سفر نہیں، ازبر نہ ہو سکا مجھے کوئی غزل کا شعر، افضل تمہارے طرز سخن میں اثر نہیں۔ اب اس کے بعد محترم مزمل نشاط صاحب مالیگاؤں سے یوں لکھتے ہیں: ایک تازہ غزل حسن پہ لکھے گا دیوانہ، خوشبو سے بھری بزم جب اپنی سجی ہوگی۔ اب اس کے بعد محترم محمد عمران صدی باپا صاحب بھٹکل سے یوں قلم تراز ہوتے ہیں: یہی اس کی ادا اکثر میرے دل کو لبھاتی ہے، یہی اس کی ادا اکثر میرے دل کو لبھاتی ہے، سنا کر مجھ کو میری ہی غزل دل جیت جاتی ہے۔ اب اس کے بعد محترمہ مومنہ مختار صاحبہ میسور سے یوں لکھتی ہیں: عہد و پیمان نبھاؤ تو غزل لکھوں گی، عہد و پیمان نبھاؤ تو غزل لکھوں گی، لوٹ آ کے بھی نہ جاؤ تو غزل لکھوں گی، دل میرا آپ کے پیروں میں پڑا ہے یوں ہی یوں بھی، دل میرا آپ کے پیروں پہ پڑا ہے یوں بھی، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ تو غزل لکھوں گی۔ اب اس کے بعد محترم شیخ حبیب صاحب بنگلوری یوں قلم تراز ہوتے ہیں: عشق کا ہم ہر رنگ چڑھا ہے، عشق کا ہم پر رنگ چڑھا ہے، رنگ غزل کو رہنے دو، عشق کا ہم پر رنگ چڑھا ہے، رنگ غزل کو رہنے دو، دیکھ لیا ممتاز سے مل کر تاج محل کو رہنے دو، آج ہی کر لو کام ہے جو بھی کل کا کل پر مت رکھنا، کل کس نے دیکھا ہے صاحب کل پھر کر کو رہنے دو، کل کس نے دیکھا ہے صاحب کل پر کل کو رہنے دو۔ اب اس کے بعد محترم سلیم جاوید صاحب یوں لکھتے ہیں: گلاب جسموں کی داستانیں چھپا کے کاغذ پہ لکھ رہا ہوں، میں خوشبوؤں کے گناہ سارے ہوا کے کاغذ پہ لکھ رہا ہوں، فساد بارود بم سیاست لہو تشدد تباہ کاری، غزل کا موسم چلا گیا ہے دھماکے کاغذ پہ لکھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد محترم ڈاکٹر رحیم رامش صاحب کاغذ نگر تلنگانہ سے یوں فرماتے ہیں: غزل کے دشت میں صدیوں سے پھر رہے ہیں مگر، غزل کے دشت میں صدیوں سے پھر رہے ہیں مگر، تلاش کس کی ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد محترم ازل صدیقی صاحب چتردرگا کرناٹکا سے لکھتے ہیں: غزل لباس ہے پاکیزہ اپنے شوہر کا، خیال کون نہیں رکھتا ہے اپنے زیور کا، مہک اٹھے گا محبت سے بوستاں اپنا، مہک اٹھے گا محبت سے بوستاں اپنا، لگاؤ آپ بھی پودا مشک عنبر کا۔ اب اس کے بعد محترم سہیل عرشی صاحب بھٹکل سے یوں لکھتے ہیں: غزل جانے غزل کے واسطے نذرانے دل ہے، غزل جانے غزل کے واسطے نذرانے دل ہے، ادھر جب وہ سنورتے ہیں ادھر نغمے ابھرتے ہیں۔ اب اس کے بعد محترم عرفان جاسر بھٹکل یوں لکھتے ہیں:
ہر ایک ادا تیری تو بے مثل گلاب ہے، ہر ایک ادا تیری تو بے مثل گلاب ہے، بخشا ہے حسن رب نے تجھے لاجواب ہے، سوچوں تجھے تو بنتے ہیں اشعار بے شمار، لگتا ہے تو غزل کی مکمل کتاب ہے۔ اب اس کے بعد مولوی سید سلیم اللہ قاسم رشادی صاحب کے مقور سے یوں لکھتے ہیں: ایوان محبت میں دیوان غزل رکھ دو، ایوان محبت میں دیوان غزل رکھ دو، اشعار میرے پڑھ کر مجنون کوئی روئے گا۔ اب اس کے بعد محترم قدیر احمد قدیر صاحب کو لکھتے ہیں: ابر باراں جو چھانے لگے، ابر باراں جو چھانے لگے، ہم غزل گنگنانے لگے۔ اس کے بعد محترمہ نویدہ ترنم صاحبہ ملباگل کولار سے لکھتی ہیں: خزان خدا نے کی ہے ہم کو، خدا نے کی ہے عطا تجھ کو یہ جوانی بھی، خدا نے کی ہے عطا تجھ کو یہ جوانی بھی، ادا بھی حسن و نزاکت کی جاودانی بھی، جوان دلوں میں اردو تیری محبت ہے، جوان دلوں میں اردو تیری محبت ہے، تیرے ہی دم سے غزل نظم اور کہانی بھی۔ اس کے بعد محترم محمد سلمان سجاد بلگانی صاحب لکھتے ہیں: ہو شست خیالی ہو سوز گدازی، ہو شست خیالی ہو سوز گدازی، غزل بنتے بنتے غزل بنتے بنتی ہے ان عنصروں سے۔ اب اس کے بعد محترم نثار وسیم صاحب چند پٹنوی یوں لکھتے ہیں: ہے سہارا یہی ایک غم سے ابھرنے کے لیے، ہے سہارا یہی ایک غم سے ابھرنے کے لیے، درد حد سے جو گزرتا ہے غزل لکھتا ہوں۔